بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضابط زین الدین نے اپنے طور پر مقامی اسپتال سے عبدالرشید کا علاج شروع کروایا، لیکن ساتھ ہی اس نے مجھے یہ بھی مشورہ دیا کہ سرخ کشمش منگوا لو جسے رات کو بھگو دیا کرو اور صبح نہار منہ پانی اور کشمش مریض کو کھلا دیا کرو، اس سے مریض میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی اور مریض روح صحت ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے کشمش منگوا کر باقاعدگی سے بھائی عبدالرشید کو دینا شروع کی تو واقعتاً اس نے جادو جیسا کام کیا اور تیزی سے عبدالرشید میں خون کی کمی پوری ہونا شروع ہو گئی اور ایک ہفتہ میں بھائی عبدالرشید خود سے اٹھ کر کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ اب اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہونا شروع ہو گیا ہے تو میں نے اس پر کچھ مشقت ڈالنا شروع کر دی۔ وہ اس طرح کہ ہمارے کمرے کے ایک کونے میں لوہے کی وزنی بیڑیوں کا کافی بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر بڑی احتیاط کے ساتھ بغیر آواز پیدا کیے تمام بیڑیوں کو کمرے میں بکھیر دیتا اور بعد میں عبدالرشید کو اٹھا کر کہتا کہ پہرےدار یہ بیڑیاں بکھیر گئے ہیں، انہیں اٹھا کر دوبارہ کونے میں جمع کر دو۔ پہلی بار عبدالرشید نے سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اس پر میں نے صاف لفظوں میں اور مصنوعی طور پر غصہ ہوتے ہوئے کہا، میرے بھائی، اگر بھائی ناصر الدین کی طرح دیار غیر میں بے بسی کے عالم میں اپنی جان دینا چاہتے ہو تو شوق سے لیٹے رہو، میں ایک ٹانگ کے ساتھ تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، اور اگر اپنے آپ کو تندرست کرنا چاہتے ہو تو تمہیں حرکت کرنا پڑے گی اور خود کو کام میں مصروف کرنا پڑے گا۔ میری یہ سرزنش کارگر ثابت ہوئی اور عبدالرشید بھائی نے کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن تو میں بھائی عبدالرشید سے بیڑیاں اکٹھی کرواتا رہا۔ بعد ازاں جب میں نے دیکھا کہ عبدالرشید اچھی طرح حرکت کرنے اور کمرے کی حد تک چلنے پھرنے لگ گیا ہے تو ایک دن یوں ہی باتوں باتوں میں نے عبدالرشید کو کہا کہ بھائی، ہم لوگ مجاہد ہیں اور اللہ کی سپاہی ہیں، لیکن کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ قیدی ہم پہ ترس کھا کر ہمارے کام کریں اور ہمیں استعمال کے لیے پانی بھی باہر سے وہی لا کر دیں۔ مجھے تو اب شرم آتی ہے۔ میرا تیر عین نشانے پر لگا۔ عبدالرشید کی ایمانی اور پٹانی غیرت جوش میں آ گئی، چنانچہ اس نے انتہائی جوشیدے انداز میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، حامد بھائی، اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اپنے لیے باہر سے پانی میں خود لایا کروں گا اور سارے کام بھی میں خود کیا کروں گا۔ عبدالرشید نے جب کام وغیرہ کرنا شروع کیا تو اس کی صحت اور بھی تیزی سے بحال ہونا شروع ہو گئی اور وہ مریض جو موت کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنے عزم و قوت ارادی کے بل بوتے پر چند ہفتوں میں اس طرح صحت مند ہو گیا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ چند ہفتے پہلے اس کی حالت انتہائی ناگفتہ تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد و نصرت تھی جسے عام حالات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی راہ میں نکلنے والے اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے ایسے واقعات اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ دنوں سے ایک 24-25 سالہ لڑکے کو ہمارے کمرے میں بند کیا گیا تھا، جسے کسی لڑائی کے کیس میں پکڑ کر لایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اس لڑکے نے بتایا کہ میری ایک ہمشیرہ لڑدہ گاؤں میں رہتی ہے، جب آپ واپس لڑدہ جیل میں جاؤ گے تو میں اپنے بہنوئی کو جو وہاں جیل میں باورچی ہے آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہوں گا۔ ایک دن ایک 14-15 سالہ بچہ اس لڑکے کے لیے کھانا لے کر آیا تو بڑے لڑکے نے بتایا کہ یہ بچہ ہماری تیل نکالنے والی مشین پر کام کرتا ہے۔ میں نے چھوٹے بچے سے پوچھا کہ آپ کی تو پڑھنے کی عمر ہے، آپ ملازمت کیوں کرتے ہیں؟ اور کیا جب طالبان کا تخار پر قبضہ تھا اس وقت بھی آپ یہی ملازمت کرتے تھے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بچہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا اور رونے کی وجہ پوچھی تو اس بچے نے مجھے اپنی رویداد سناتے ہوئے کہا، جب طالبان نے تخار پر قبضہ کیا تھا تو اس سے پہلے بھی میں اس مشین پر کام کرتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں ہے۔ میری 5 بہنیں اور والدہ ہیں، جبکہ میرے والد صاحب 2 سال پہلے وفات پا چکے ہیں، اس لیے پورے گھر کا میں واحد کفیل ہوں۔ لیکن جب طالبان یہاں آئے تو انہوں نے مجھے کام سے ہٹا کر مدرسے میں داخل کرا دیا اور میرے گھر کی کفالت کی مکمل ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی۔ نہ صرف ہماری کفالت کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی بلکہ ہم جیسے اور بھی جتنے خاندان ان کے علم میں آئے ان کی کفالت بھی انہوں نے اپنے ذمے لے لی۔ طالبان کے دور حکومت میں ہم سب غریب لوگ خوشحال ہو گئے تھے، لیکن جب سے طالبان یہاں سے پسپا ہو کر گئے ہیں اس وقت سے پھر ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ دینی مدارس جو طالبان نے بنائے تھے وہ ان کے جانے کے بعد ختم کر دیے گئے۔ ہمارے گھر میں فاقے شروع ہو گئے تو مجھے پھر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے ملازمت کرنا پڑی۔ بچے نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ تخار کے تمام غریب لوگ شب و روز جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ پھر یہاں پر طالبان آ جائیں اور ہمیشہ کے لیے آ جائیں۔ میں نے اس بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ
میرے بھائی غم نہ کرو، یہ اندھیری رات جلد ختم ہو جائے گی اور طالبان جلد امن و انصاف کا پرچم لہراتے ہوئے آئیں گے اور ہمیشہ کے لیے آئیں گے۔ جب عبدالرشید کی طبیعت قدرے بہتر ہو گئی تو ایک دن میں نے جیلر ضابط زین الدین کو یاد دلایا کہ ریڈ کراس والے آپ کو کہہ گئے تھے کہ آپ مجھے سویڈش کمیٹی کے ٹانگے بنانے کے لیے اسپتال پہنچا دیں۔ میری یاد دہانی پر ضابط زین الدین نے قریب ہی موجود جیل کے بڑے ذمہ دار امیر احمد سے پوچھا کہ اس قیدی کو مصنوعی ٹانگ بنوانے کے لیے اسپتال لے جانا ہے۔ امیر احمد نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس معاملے پر ان دونوں میں خاصی تلخ کلامی ہو گئی۔ آخر کار ضابط زین الدین نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا، امیر خان، اگرچہ اس قیدی کے ساتھ میرا کوئی رشتہ ہے اور نہ کوئی تعلق ہے، لیکن انسانیت کے ناطے میں اسے خود اسپتال لے کر جاؤں گا۔ اس میں آپ ناراض ہوتے ہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال ضابط زین الدین مجھے سویڈش کمیٹی کے ہسپتال لے گیا۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم نوازی فرمائی، کیونکہ ہسپتال کا جو ڈاکٹر تھا وہ 1993 میں لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں آرتھوپیڈک پروفیسر رہ چکا تھا۔ اس طرح اس سے میری جان پہچان نکل آئی۔ دراصل اس ڈائریکٹر، جس کا نام عبدالحمید تھا، نے میڈیکل کی تعلیم بھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور ہی سے حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحمید مجھ سے مل کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی خصوصی نگرانی میں میری ٹانگ بنوانا شروع کی۔ ٹانگ بنانے کے عمل میں چونکہ کافی دن لگتے ہیں، اس لیے ڈاکٹر عبدالحمید اپنی گاڑی میں جب فارغ ہوتی مجھے جیل سے لے آتے اور چھوڑ بھی آتے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر صاحب روزانہ ہسپتال میں میری خوب تواضع بھی کرتے۔ ضابط زین الدین کے بدخشی پہرہ دار مجھے ہسپتال سے لے جاتے۔ راستے میں اگر کوئی ان سے میرے بارے میں پوچھتا تو بدخشی پہرہ دار پوچھنے والے کو بتاتے کہ یہ ہمارا کماندان ہے جو بدخشاں سے اپنی ٹانگ بنوانے کے لیے یہاں آیا ہے۔ وہ کسی کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ پاکستانی قیدی ہے۔ یہ پہرہ دار مجھے ہسپتال سے واپس لاتے ہوئے تخار کے بڑے پارک میں بعض مرتبہ سیر کروانے کے لیے لے جاتے اور بازاروں میں بھی پھرا لیتے۔ یہ لوگ میرے ساتھ نہایت ادب اور احترام سے پیش آتے اور کسی اور کو بھی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ہسپتال میں ایک ہزارہ نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ پہرہ دار کی منع کرنے کے باوجود بھی جب یہ ہزارہ اپنی بکواس سے باز نہ آیا تو بدخشی پہرہ دار نے اپنی وردی کے بیلٹ کے ساتھ اس کی اچھی خاصی ٹھکائی لگا دی اور اسے ہسپتال سے باہر نکال دیا۔ پہرہ دار اکثر مجھے ہسپتال میں چھوڑ کر سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے اور ظہر کے بعد آ کر مجھے واپس لے جاتے۔ اسی دوران ایک دن ایک نوجوان شخص مجھے ہسپتال میں آ کر ملا جس نے مجھے بتایا کہ وہ طالبان کی طرف سے آیا ہے۔ اس نے مجھے ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ آؤ میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں۔ میں نے مشکوک نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ یہ آدمی 3 دن تک میرے پیچھے ہسپتال میں آتا رہا اور مجھے مسلسل یقین دلاتا رہا کہ وہ غلط آدمی نہیں ہے۔ آخری دن تو وہ پول بنگی کے اس پار محاذ پر موجود پاکستانی ساتھیوں کا خط بھی لے کر آیا۔ دراصل طالبان کا خط اول یہاں سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ مجھے اگرچہ اس متذکرہ شخص پر طالب ہونے اور مخلص ہونے کا یقین آ گیا تھا، جس کا ذکر میں نے اس طالب سے کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، لیکن میں یہاں سے نہیں بھاگوں گا، کیونکہ جس شخص نے مجھے اپنی ذمہ داری پر ٹانگ بنوانے کے لیے موقع فراہم کیا ہے اور جو مجھے ہسپتال بھیجتا ہے، اسے اس نیکی کے کام کے لیے اپنے بڑوں سے لڑائی مول لینا پڑی ہے۔ مجھ پر اعتماد کر کے ہی اس نے اپنے حکام کی مخالفت مول لی ہے۔ ایسی صورت میں میں اس ہمدرد انسان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر طالبان کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں آپ سے اور اپنے دوسرے ہمدردوں سے معذرت چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ جلد ہم سب قیدیوں کی رہائی کا بندوبست فرما دیں۔ اس پر متذکرہ شخص نے کہا کہ آپ کی مرضی، لیکن میرے بارے میں کسی سے تذکرہ نہ کرنا، کیونکہ میرے ابھی بہت سے کام یہاں باقی ہیں۔ میں نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ جب میں تھوڑا سا احسان کرنے پر اپنے دشمن سے بے وفائی نہیں کر رہا تو اپنوں سے کیسی بے وفائی کروں گا؟ اس لیے آپ بے غم ہو کر اپنے کام کرتے رہیں اور ذہن سے نکال دیں کہ آپ کسی قیدی سے ملے تھے۔ ایک دن صبح 10 بجے کے قریب شمالی اتحاد کا کوئی بڑا فوجی افسر جیل میں آیا۔ جیل حکام سے گپ شپ لگانے اور ملنے کے بعد یہ افسر اکیلا ہی ہمارے کمرے میں آ دمکا۔ میں اور بھائی عبدالرشید پریشان ہو گئے اور اپنے آپ کو غلیظ گالیاں سننے کے لیے تیار کرنے لگے، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب بھی باہر سے کوئی حکومتی اہلکار جیل میں آتا تو وہ اپنی بہادری کے جوہر ہم ناتواں قیدیوں کو ضرور دکھا کر جاتا۔ چنانچہ اس فوجی افسر کے آنے پر بھی ہم یہی گمان کر رہے تھے، لیکن خلاف توقع آنے والے نے ہمارے ساتھ انتہائی اخلاق سے سلام دعا کی اور ہمارے پاس زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔
باتوں باتوں میں اس نے طالبان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی ماں کا دودھ تو بلا سکتا ہوں، لیکن طالبان کا احسان جو انہوں نے میرے اور میرے ساتھیوں پر کیا نہیں بھول سکتا۔ ہمارے استفسار پر اس افسر نے طالبان کے احسان کا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ بامیان کی جنگ میں اور میرے ساتھی احمد شاہ مسعود کی طرف سے خلیلی کی مدد کے لیے گئے تھے۔ جنگ میں ہمیں طالبان کے ہاتھوں سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جس میں اور میرے تمام ساتھی طالبان کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ ہمارے علاوہ حزب وحدت کے بھی بہت سے لوگ گرفتار ہوئے۔ طالبان نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو حزب وحدت کے افراد سے علیحدہ کر دیا اور ایک طیارے میں بٹھا کر قندھار بھیج دیا۔ وقت گرفتاری اور قندھار لے جاتے ہوئے کسی بھی طالب نے ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی سختی اور زیادتی نہیں کی، بلکہ طیارے میں سوار کراتے وقت ہمارے ہاتھ باندھتے ہوئے طالبان کے ذمہ دار بار بار ہم سے معذرت کرتے رہے۔ ہمیں لے جا کر قندھار جیل میں بند کر دیا گیا۔ شمالی افسر نے مزید بتاتے ہوئے کہا، قندھار جیل میں ہمارے لیے صرف نام کی جیل تھی، کیونکہ جیل میں ہمیں طالبان کی طرف سے تمام سہولتیں میسر تھیں اور کسی قسم کی تنگی کا وہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ تفتیش کے دوران بھی طالبان نے ہمارے ساتھ معزز مہمانوں جیسا سلوک کیا اور پھر 2 مہینوں بعد طالبان نے ہمیں تحائف دے کر آزاد کر دیا۔ نہ صرف آزاد کیا بلکہ ہمیں ہمارے علاقے کی سرحد تک پہنچایا۔ آزاد کرتے وقت طالبان کے ایک بڑے عالم نے صرف اتنی نصیحت کی کہ حق کو پہچاننے کی کوشش کرو، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ اس عالم نے مزید بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو کسی لالچ میں آزاد نہیں کر رہے اور نہ اس میں ہمارا کوئی ظاہری مفاد ہے، بلکہ ہم رضائے الہی کے لیے آپ لوگوں کو صرف اس لیے آزاد کر رہے ہیں کہ بدخشاں کے لوگ پکے مسلمان ہیں اور آپ لوگ بھی بدخشاں کے رہنے والے ہیں۔ علاوہ ازیں ہم آپ لوگوں سے یہ تقاضا بھی نہیں کریں گے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تحریک طالبان میں شامل ہو جائیں۔ اتنا ضرور کہیں گے کہ حق کو پہچانو، نور اور ظلمات میں تمیز کرنا سیکھو۔ متذکرہ فوجی افسر نے اپنی باتوں کا اختتام کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کو ہم اتنی دور قتل کرنے، تباہ و برباد کرنے اور ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے ہمارے دلوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ چاہتے تو ہمیں میدان جنگ ہی میں قتل کر کے ختم کر سکتے تھے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو یہ ان کا حق تھا، لیکن انہوں نے اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں طالبان کو معیار حق سمجھتا ہوں اور ان کے احسان کو کبھی نہیں بلا سکوں گا۔ میں نے اس افسر کی داستان سننے کے بعد حیران ہوتے ہوئے کہا، کمانڈر صاحب، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں؟ کمانڈر نے ہنستے ہوئے کہا، ضرور پوچھو، میں بالکل ناراض نہیں ہوں گا، بلکہ مجھے یقین تھا کہ آپ مجھ سے ضرور سوال کریں گے۔ میں نے کہا، ایک طرف آپ طالبان کے اس قدر احسان مند ہیں کہ ان کے احسان کے مقابلے میں ماں جیسی عظیم ہستی کو ہیچ سمجھتے ہیں اور طالبان کو معیار حق کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ طالبان کے مقابلے میں احمد شاہ مسعود کے ساتھ ہیں اور اس کی قوت میں اضافے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ میرے سوال پر کمانڈر نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، ہمارے علاقوں میں ہمارے بڑے بڑے خاندان آباد ہیں، جو سب کے سب وارڈ لارڈز کے منافق اور عیاش ٹولوں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، گویا کہ ہم سب اپنے علاقوں میں یرغمال ہیں۔ علاوہ ازیں طالبان کے مفتوحہ علاقوں کی کوئی سرحد ہمارے بدخشاں کے علاقوں کے ساتھ نہیں لگتی۔ اگرچہ ہمارے لوگوں نے 2-3 بار طالبان کی حمایت میں بغاوت کرنے کی کوشش کی، مگر یہ بغاوت سختی سے دبا دی گئی۔ کمانڈر نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب طالبان بدخشاں کی کسی سرحد کے قریب پہنچ گئے تو انہیں بدخشاں فتح کرنے کے لیے جنگ نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ وہ بدخشاں کی عوام کو اپنے استقبال کے لیے راستوں میں کھڑا پائیں گے۔ متذکرہ کمانڈر مزید کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور ہمیں تسلی اور آزادی کی دعائیں دے کر رخصت ہو گیا۔ ایک دن ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دفتن جنگی طیارے کی گھن گرج سنائی دی اور ساتھ ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس سے جیل کے در و دیوار لرز اٹھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے جیل کے بہت ہی قریب طالبان کے جنگی جہاز نے بم پھینکا ہو۔ شام کے وقت میں نے ایک بدخشی پہرہ دار کو جو ہمارے کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا آواز دے کر کمرے میں بلایا۔ جب وہ پہرہ دار کمرے میں آ گیا تو میں نے باتوں باتوں میں اس سے دوپہر کے وقت جہاز سے پھینکے گئے بم کے بارے میں پوچھا تو پہرہ دار نے حیران کن انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ آج کی اس حملے میں عامر صاحب احمد شاہ مسعود بال بچے ہیں۔ پہرہ دار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ آج دوپہر کے وقت احمد شاہ مسعود گریزن سے ایک اہم اجلاس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر اپنے ہیلی کاپٹر کی طرف جا رہے تھے۔ 3 روسی کمانڈر بھی عامر صاحب کے ساتھ تھے، جو دوسری گاڑی میں بیٹھ کر ہیلی کاپٹر کی طرف جا رہے تھے۔ دونوں گاڑیاں گریزن کی عمارت سے ایک ساتھ ہی نکلی تھی۔ عامر صاحب کی گاڑی گیٹ کے پاس رک گئی
کیونکہ ایک شمالی کمانڈر نے عامر صاحب کی گاڑی میں سوار ہونا تھا جو شمالی اتحاد کے افسروں کو کچھ ہدایات دے رہا تھا، جبکہ روسی کمانڈروں کی گاڑی فوجی عمارت سے کچھ ہی دور ہیلی پیڈ پر پہنچ گئی اور روسی کمانڈر پہلی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ جو ہی عامر صاحب کی گاڑی نے ہیلی پیڈ کی طرف جانے کے لیے حرکت کی، طالبان کا جنگی جہاز آیا جس نے بڑی کامیابی سے دریائے تخار کے کنارے کڑے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا اور رفو چکر ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور ہیلی کاپٹر میں موجود روسی کمانڈروں سمیت تمام لوگ مارے گئے۔ پہرادار نے مزید بتایا کہ اگر طیارہ صرف 2 منٹ بعد بم پھینکتا یا عامر صاحب وہاں عمارت کے گیٹ پر 1-2 منٹ کے لیے رک نہ جاتے تو آج عامر صاحب بھی روسی کمانڈروں کے ساتھ اوپر پہنچ جاتے۔ اگرچہ طالبان نے اپنے طور پر عامر صاحب کو ہٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر عامر صاحب کی قسمت اچھی ہے جو بچ گئے۔ پہرادار نے مزید انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ دن پہلے بھی طالبان نے جنگی جہاز کے ذریعے احمد شاہ مسعود کے ایک ہیلی کاپٹر کو فضا میں شکار کیا تھا جو روس اور انڈیا کی طرف سے ملی ہوئی بہت ساری کرنسی اور جنگی ساز سامان لے کر پنجشیر جا رہا تھا۔ تخار شہر کی اس جیل میں ایک نوعمر قاتل قیدی بھی بند تھا جس سے میں نے ایک دن باتوں باتوں میں پوچھا کہ آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں قتل کیسے کر دیا؟ میرے اس سوال پر لڑکے نے نہایت افسردگی کے ساتھ اپنی داستان سناتے ہوئے کہا کہ ایک دن میں اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ 80-90 سالہ بوڑھا بکریاں چراتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ اس کی بکریاں میرے کھیتوں میں داخل ہو گئیں۔ میں نے بڑی میاں سے کہا کہ اپنی بکریاں میرے کھیتوں سے نکال لو کیونکہ یہ فصل کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ میرے 3-4 بار منع کرنے کے باوجود وہ بوڑھا بکریوں کو وہیں لے کر کھڑا رہا تو میں نے غصے میں آ کر ایک باریک سی چڑی جو میں نے پرندوں کو اڑانے کے لیے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی بوڑھے کی کمر پر دے ماری۔ میرا ارادہ نہ تو بوڑھے کو قتل کرنے کا تھا اور نہ ہی باریک اور نازک سی چڑی لگنے سے کوئی مرتا ہے، لیکن بڑے میاں چڑی کاتی ہی گرے اور وہیں مر گئے۔ قریب کڑے دوسرے لوگوں نے مجھے پکڑ کر حکام کے حوالے کر دیا جنہوں نے میرے اوپر قتل کا مقدمہ بنا کر یہاں جیل میں لا کر بند کر دیا، اور اس طرح وہ بوڑھا جو مرنے ہی والا تھا لیکن وہ مرتے مرتے مجھے قاتل بنا گیا۔ انہی دنوں بھائی قاری رحمت اللہ بھی لڑدہ جیل کے کمانڈر عبدالواسی خان کے ہمراہ اپنے دانتوں کے علاج کے لیے تخار جیل میں آ پہنچے۔ اگرچہ ان دنوں طالبان کے شدید حملوں کی وجہ سے پورے صوبہ تخار میں ایمرجنسی کی کیفیت طاری تھی اور ویسے بھی کسی مریض کو علاج کے لیے جیل کے عملے کا از خود ہسپتال لے جانا تقریباً ناممکن تھا، لیکن بھائی رحمت اللہ جو لڑدہ جیل میں تمام قیدیوں کے باشی یعنی ذمہ دار تھے کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو قائل کرنے کی بے پناہ صلاحیت سے نواز رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ اپنی انہی صلاحیتوں کو بروکار لا کر مجھ جیسے مریضوں کو وقتاً فوقتاً علاج معالجے کے لیے تخار شہر یا قریبی ہسپتال میں بھیجنے کے لیے کوشش کرتا رہتا تھا اور اکثر اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا تھا۔ بھائی رحمت اللہ نے تخار جیل میں جو چند دن گزارے تو اس دوران بھی وہ بیکار نہیں بیٹھا، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا رسک لے کر ایسا کام کیا جس سے تمام قیدی آخر تک مستفید ہوتے رہے۔ یعنی جب بھائی رحمت اللہ اپنے دانتوں کے علاج کے لیے تخار جیل کے پہراداروں کے ساتھ بازار گئے تو وہاں سے انتہائی چالاکی کے ساتھ ایک چھوٹا سا اعلیٰ قسم کا ریڈیو اور ایک تیل سے چلنے والا چولہا خرید کر لے آئے جس کی جیل کے عملے کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ علاوہ ازیں بھائی رحمت اللہ نے یہاں پر جیل میں قید شمالی اتحاد کے ایک فوجی افسر ضابط دین محمد کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے جو آگے چل کر رحمت اللہ اور دیگر قیدی ساتھیوں کے بہت کام آئے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے چل کر آئے گا۔ رحمت اللہ بائی کے تخار جیل میں پہنچنے کے 3 دن بعد ہم تینوں پاکستانی قیدیوں کو اور قیدی کرنل دین محمد اور دیگر 10 شمالی اتحاد کے قیدیوں کو ٹرک میں بٹھا کر واپس لڑدہ جیل کی طرف روانہ کر دیا گیا، جبکہ تخار جیل کا سپرنٹنڈنٹ میر محمد بھی اپنے پہراداروں کے ہمراہ ہمارے ساتھ تھا۔ لڑدہ جیل میں پہنچ کر ہم قیدیوں کو ٹرک سے اتار کر تلاشی وغیرہ کے لیے جیل کی مسجد کے ساتھ لائن میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس دوران بھائی رحمت اللہ نے آنکھ بچا کر ہوشیاری کے ساتھ فالتو کپڑوں والا تیلا جس میں چولہا وغیرہ چھپا ہوا تھا مسجد کی کھڑکی کے ذریعے مسجد کے اندر رکھ دیا، جسے وہاں پر موجود ہمارا ایک قیدی ساتھی جو باہر مطبخ میں کام کرتا تھا اور مسجد میں عصر کی نماز پڑھ کر تنہا بیٹھا ہوا تھا چپکے سے اٹھا کر مطبخ میں لے گیا۔ جب ہم تلاشی وغیرہ کے مراحل سے گزر کر جیل کے اندر پہنچے تو مطبخ والے ساتھی نے کھانے والی کھڑکی سے تیلا بھائی رحمت اللہ کے سپرد کر دیا، جسے بھائی رحمت اللہ اپنے کمرے میں لے آئے۔ بھائی رحمت اللہ نے ریڈیو اور سیلوں کا ڈبہ جو ریڈیو کے ساتھ ہی تخار سے لائے تھے بھائی ابو عبیدہ کے سپرد کر دیا۔ بھائی ابو عبیدہ نے کمرے کے تمام قیدی ساتھیوں کو سختی سے تاکید کی کہ ریڈیو کا باہر سے کسی آدمی حتیٰ کہ دوسرے کمروں کے اپنے ساتھیوں کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ بھائی ابو عبیدہ رات کے وقت جب کمرے مقفل ہو جاتے
کمبل کے اندر گھس کر خبریں وغیرہ سنتے اور بعد ازاں تمام ساتھیوں میں یہ خبریں اپنی زبانی نشر کر دیتے جو سینہ بسینہ دوسرے کمرے کے ساتھیوں تک بھی پہنچ جاتی۔ تخار جیل سے جس دن ہم لڑدہ جیل میں پہنچے اسی دن ہی جیلر عبدالواسی نے کلینک اور ساتھیوں کی طبی خدمات کی ذمہ داری مجھے سونپ دی اور کلینک میرے حوالے کر دیا۔ کلینک میں باہر دیہاتوں وغیرہ کے لوگ بھی چیک اپ وغیرہ کروانے کے لیے اکثر آتے رہتے تھے جن کے بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک دن لڑدہ گاؤں سے بوڑھے میاں بیوی اپنی نوجوان اور انتہائی خوبصورت بیٹی کو لے کر میرے پاس کلینک میں آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری بیٹی کو عجیب و غریب قسم کے دورے پڑتے ہیں، ہم نے تخار کے ڈاکٹروں کو بھی چیک کروایا ہے لیکن اس کی بیماری کسی بھی ڈاکٹر کی سمجھ نہیں آئی۔ لڑکی کی بوڑھی والدہ نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ ہماری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہے، اس کی اس بیماری نے ہمیں اذیت میں ڈال رکھا ہے۔ میں نے لڑکی کا بغور معائنہ کیا تو لڑکی ظاہری چیک اپ کی روح سے بالکل نارمل نظر آ رہی تھی، اور پھر جب میں نے لڑکی سے اس کو پڑنے والے دوروں کی تفصیل پوچھی تو اس کی اپنی ہی باتوں میں نے تضاد محسوس کیا۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس لڑکی کو کوئی جسمانی بیماری لاحق نہیں ہے بلکہ یہ کسی نفسیاتی معاملہ میں الجھی ہوئی ہے۔ پہلے تو میں نے اس معاملے سے جان چھڑانے کا ارادہ کیا لیکن لڑکی کے بوڑھے ماں باپ کی آہوازاری سن کر میں نے دل میں سوچا کہ جو نتیجہ میں نے اس لڑکی کے بارے میں اخذ کیا ہے اس لائن پر ایک کوشش کر لینی چاہیے، ممکن ہے میری سوچی ہوئی بات درست ثابت ہو۔ چنانچہ میں نے لڑکی کے ماں باپ کو کہا کہ آپ دونوں کلینک سے باہر چلے جائیں اور مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بلا لیتا ہوں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، دل آویز، لڑکی کا نام دل آویز تھا، آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے، آج سے مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو اور مجھے بتا دو کہ آپ کے ساتھ اصل کیا معاملہ ہے۔ پہلے تو دل آویز ٹال مٹول کرتی رہی اور اسی بات پر اڑی رہی کہ یہ کوئی پر اسرار بیماری ہے جس کی وجہ سے اسے دورے وغیرہ پڑتے ہیں۔ لڑکی کی پر اسرار بیماری دیکھ کر پہلے تو مجھے اپنے اخذ کیے نتیجے پر کچھ مایوسی ہوئی کیونکہ میں کوئی اتنا بڑا ماہر نفسیات تو نہیں تھا کہ میری سوچی ہوئی بات ہی حتمی ہو۔ پھر بھی میں نے آخری کوشش کے طور پر ہوا میں تیر پھینکتے ہوئے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو دل آویز بہن، میں تمہارے سارے معاملے کو سمجھ چکا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے جتنا ممکن ہو سکا تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے سچ سچ اپنی زبان سے بتا دو کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو یہ مصنوعی دورے اصل دوروں کی شکل اختیار کر لیں گے اور تمہارا یہ حسن بدصورتی کی شکل اختیار کر لے گا اور تم ساری عمر یوں ہی گل گل کر مرتی رہو گی اور اپنے ماں باپ کو بھی مار ڈالو گی۔ میرا تیر اس بار عین نشانے پر لگا کیونکہ لڑکی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شرماتے ہوئے کہا، برادر آپ میری مدد کر سکیں گے؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ شرم کے مارے دل آویز کو اپنی بات پوری کرنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، میری بہن اپنی بات پوری کرو، گھبراؤ مت، تمہارا بھائی تمہارے راز سے کبھی پردہ نہیں اٹھائے گا۔ دل آویز نے دوبارہ ہمت کر کے بات شروع کرتے ہوئے کہا، دراصل میرے ماں باپ جس لڑکے سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی بد کردار اور پرلے درجے کا نشئی ہے۔ علاوہ ازیں میری خواہش ہے کہ میری شادی میرے چچا زاد سے ہو جائے جو نہایت شریف انسان ہے۔ حیا اور شرم کے مارے میں اپنے ماں باپ سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی ہوں، چنانچہ میں بیماری اور دوروں کا ڈھونگ رچا کر اس نشئی کے ساتھ شادی کرنے سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔